السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بخاری شریف کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمالوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب بندہ آخرت کا خیال کرتے ہوئے دنیاوی کاموں کے اندر اپنی نیت کو صحیح رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں اس کی مدد فرماتے ہیں، اور کئی بار انسان اپنی آنکھوں سے اس مدد کو دیکھتا بھی ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں دو شخصوں کا واقعہ مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ ایک نے دوسرے سے 1000 دینار بطور قرض مانگا۔ دینے والے نے اس سے پوچھا کہ اس معاملے کی ضمانت کون لے گا؟ تو لینے والے نے کہا کہ اللہ کی ضمانت کافی ہے۔ اس پہ قرض دینے والا شخص راضی ہو گیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس معاملے کا گواہ کون ہوگا؟ تو قرض لینے والے شخص نے کہا کہ اللہ کی گواہی کافی ہوگی۔ تو قرض دینے والا شخص اس پر بھی راضی ہو گیا۔ جب وہ ان دونوں باتوں پر راضی ہو گیا تو 1000 دینار گن کر اس نے شخص کے حوالے کیے اور ایک وقت طے کیا کہ اتنے مدت کے اندر اس رقم کو لوٹانا ہے۔ قرض لینے والا شخص دینار لے کر چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے خشکیہ طری کا سفر کیا، اور ایک عرصے بعد جب قرض لوٹانے کا وقت قریب ہوا تو وہ 1000 دینار لے کر سمندر کے کنارے آیا اور کشتی کا انتظار کرنے لگا کہ کشتی ملے گی تو اس میں بیٹھ کر یہ جائے گا اور اپنے قرض کی رقم کو لوٹائے گا۔ لیکن بہت کوشش کے باوجود اسے کشتی نہیں ملی۔ اس نے خیال کیا کہ اگر میں وقت پہ نہ پہنچا تو وعدہ خلافی ہوگی۔ وہ اسی فکر میں تھا کہ اسے پاس میں ایک لکڑی کا ٹکڑا نظر آیا۔ اس نے اس لکڑی کے ٹکڑے کو اٹھایا اور اسے اندر سے کھوکھلا کیا اور 1000 دینار اس میں بھر کر ایک پرچے کے ساتھ اس کے منہ کو اچھی طرح بند کر دیا، اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے ہر طرح کی کوشش کی لیکن مجھے کشتی نہیں ملی۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچا تو یا اللہ وعدہ خلافی ہوگی۔ یا اللہ، میں یہ امانت تیرے حوالے کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ تو اس امانت کو اپنے اس بندے تک پہنچا دے۔ اتنا کہہ کر وہ اس لکڑی کے ٹکڑے کو سمندر کی طرف پھینک دیتا ہے۔ وہاں وہ شخص جس نے قرضہ دیا تھا وہ انتظار کرتا ہے کہ آج وقت پورا ہونے والا ہے، لہٰذا میرا قرض دار مجھے قرض کی رقم چکانے کے لیے آتا ہی ہوگا، یا تو وہ رقم بھجوا دے گا یا خود لے کر آئے گا۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ سمندر کے کنارے جاتا ہے اور جا کے انتظار کرتا ہے۔ وہی ہوتا ہے جو ہونا تھا، کشتی نہیں آتی اور نہ ہی قرض دار آتا ہے۔ وہ شخص نا امید ہو کر گھر واپسی کا ارادہ کرتا ہے کہ اتنے میں اسے کنارے پر ایک لکڑی کا ٹکڑا نظر آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے گھر ہی جا رہا ہوں تو کیوں نہ اس لکڑی کو ساتھ لیتا ہوا جاؤں، اور کچھ نہیں تو سکھا کے جلانے کا کام آئے گا۔ اس لکڑی کو لے کر وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اسے سکھانے کے ارادے سے پھاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ لکڑی کے ٹکڑے کو پھاڑتا ہے اس میں سے کھنکھناتے ہوئے دینار زمین پر گرنے لگتے ہیں۔ جب ان دیناروں کو گنتا ہے تو پورے 1000 دینار ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی اسے اس ٹکڑے کے اندر ایک پرچہ بھی نظر آتا ہے۔ یہاں تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جس شخص نے قرضہ لیا تھا وہ 1000 دینار لے کر اس کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی، میں نے ہر چند کوشش کی پر مجھے وقت پہ کشتی نہ ملی اور میں اپنے قرض کو وقت پہ ادا نہ کر سکا، اس کے لیے آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ رہے آپ کے 1000 دینار جو میں نے آپ سے قرض لیا تھا۔ وہ شخص اسے غور سے دیکھتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آپ نے پہلے بھی رقم بھجوائی ہے؟ تو اس سے کہتا ہے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے کشتی نہیں ملی تھی اس لیے میں نہیں آ سکا۔ تو قرض دینے والا شخص اس سے کہتا ہے کہ بھائی، اپنی رقم واپس لے جاؤ، تم نے اللہ کے حوالے جو امانت کی تھی اللہ نے وہ مجھ تک پہنچا دیا، مجھے میرے دینار مل گئے، یہ دینار تمہارے ہیں، تم اسے رکھو۔ دوستو، اس ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ جب بندہ آخرت کا خیال کرتے ہوئے دنیاوی کاموں میں اپنی نیت کو صحیح رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں اس کی مدد فرماتے ہیں، اور کئی مرتبہ وہ اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر کر آل کر لیجئے تاکہ ہمارے آگے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خوب خیال رکھیں۔ میں آپ سے ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔